خوفناک کہانیاں with نوشی۔ نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی رحمان علی شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ رحمان کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے میں موجود ایک پرسرار اور آسیب زدہ گھر کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر وہ گھر ہے۔ بچپن سے ہی ہم اس گھر کے بارے میں عجیب و غریب قصے کہانیاں سنتے آ رہے ہیں۔ بچپن میں جب کبھی ہم لوگ کھیلتے تھے، ہم لوگوں کو کوئی بال یا ہم لوگوں کی کوئی پتنگ وغیرہ اس گھر کی چھت پر گر جاتی تھی، ہم لوگ اٹھانے کے لیے جاتے تھے، تو اس گھر کی عمارت اور اس کے کمرے جب ہم لوگ دیکھتے تھے وہ بہت ڈراؤنے لگتے تھے۔ اس گھر کا ایک کمرہ جو ہمیشہ سے بند ہی رہتا تھا اور اس گھر کے در و دیوار پر اتنے جالے ہوتے تھے کہ دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ ہم لوگوں کو سبھی گھر والے اور علاقے کے لوگ یہ کہتے تھے بالخصوص گرمیوں کی دوپہر میں اس گھر کی چھت کی طرف نہیں جانا، نہ ہی اس گھر کی چھت کے اوپر جانا ہے۔ وہ گھر بہت ڈراؤنا تھا، بہت پرسرار، بہت آسیب زدہ۔ سب یہی کہتے تھے کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں۔ اس گھر کے جو مالکان تھے انہوں نے وہ گھر بیچ دیا اور وہ گھر خرید لیا کسی اور نے۔ جو نئے مالک تھے انہوں نے وہ گھر رینٹ آؤٹ کر دیا۔ اس گھر میں رہنے کے لیے ایک فیملی آئی، وہ کرایہ دار تھے۔ ہم لوگ اکثر چوک تھا ہم لوگوں کا، اس گھر کے سامنے ہی جگہ بنی ہوتی تھی جہاں پر ہم لوگ بیٹھتے تھے۔ پہلے تو ہم لوگ اس گھر میں آیا جایا کرتے تھے کیونکہ جو پہلے اس گھر کے مالک مکان تھے ان سے سب کی سلام دعا تھی، ہم بھی ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اگر بال گر جاتا تھا تو گھر کو اندر سے دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا۔ گھر ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا اور برآمدے میں بھی اتنے جالے لگے ہوتے تھے، نحوست دیکھ کر ہی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن جو نئے اس گھر میں جب کرایہ دار آئے تو ان سے ہماری بول چال نہیں تھی، پھر ہم لوگ اس گھر میں نہیں جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا بڑا بیٹا جس کی ایج 27 ایئرس تھی، 27 برس، وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ اس سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ ابھی ان کو وہاں پر شفٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ اس گھر کے بارے میں تو بہت سے عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں، بھلا تم لوگ اس گھر میں کیسے رہتے ہو؟ تو اس کا یہ کہنا تھا ہم لوگ جس دن کے اس گھر میں آئے ہیں ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ جب رات کو سوئے تو آدھی رات کو ہم لوگوں کا جو گیٹ تھا اس پر کسی نے دستک دی۔ ہم لوگوں نے جا کر پوچھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ گیٹ بھی کھول کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ہلکی سی آہٹ اور دستک بھی سنائی دیتی ہے۔ اگلے دن پھر بالخصوص آدھی رات کو 2:30-3 بجے کے قریب یہی کام ہوا۔ پھر گیٹ پر دستک ہوئی، پھر جا کر پوچھا اور دیکھا باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح 3 سے 4 دن گزر گئے، ہر روز ہمارے ساتھ یہی کام ہوتا تھا۔ چوتھے دن زور زور سے کوئی گیٹ کو جیسے ناک کر رہا تھا، ہم لوگوں نے پوچھے بنا دروازہ کھول دیا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو لگا کہ ہم لوگوں کو کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ باہر نکل کر دیکھتے ہیں بھلا کون کہاں پر چھپا ہوتا ہے۔ ہم لوگ گلی کے دونوں اطراف پر 40-50 قدم دور گئے، گلی کے آخری کونوں تک گئے، ہر جگہ چھان ماری، کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے میں نے گیٹ بند کیا، ابھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا تھا، پھر کسی نے زور زور سے گیٹ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ یہ بہت بھیانک تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں بھاگتا ہوا اپنے چھت پر گیا، جھانک کر دیکھا گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مسلسل ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ، گیٹ زور زور سے کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ ہم لوگ ڈر کے نیچے آ گئے، سمجھ تو لگی کہ ماجرا کچھ ہو رہی ہے، یہ کوئی اندیکھا وجود ہے، کوئی ایسی نہ دکھنے والی قوت ہے جو گھر کے دروازے پر بار بار دستک دیتی ہے۔ اس سے اگلی رات کی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر کی ایک خاتون اٹھی نماز پڑھنے کے لیے، وضو کیا۔ ابھی جیسے وضو کر کے وہ واپس پلٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں صحن سے۔ تو جب صحن میں جا کر دیکھا تو ایک عورت ہوا میں تھی، زمین سے اونچی تھی، جیسے اڑ رہی ہے،
بے تحاشا لمبے بال. جیسے اس نے چہرہ میری بہن کی طرف کیا اس کی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے. میری بہن کی چیخ نکلی, وہی گری اور بے ہوش ہو گئی. ہم لوگ بہت ڈر گئے اس کی چیخ کی آواز سن کر. اٹھا کر کمرے میں لائے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی. اس نے ساری بات بتائی کہ میں نے صحن میں ایک عورت کو دیکھا ہے, بھیانک چہرے والی عورت کو جو ہوا میں اڑ رہی تھی. اس کے بال بھی ہوا میں اڑ رہے تھے. ہمیں یہاں پر نہیں رہنا, اس گھر میں جنات ہیں. پہلے تو باہر کے گیٹ پہ دستک ہوتی تھی, اب یہ کام اندر شروع ہو گیا. رات کو سوتے تھے تو رات بھر کمروں کے دروازے کوئی کھٹکھٹاتا تھا, آواز کوئی نہیں آتی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگوں نے پکا ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اس گھر میں اب نہیں رہنا. ہم لوگ 2-3 دن ہی ہیں یہاں پر, ہم لوگ گھر ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. وہی بات ہوئی, 3-4 دن میں وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے. وہ گھر پھر سے بند ہو گیا. اب اس گھر کا جو مالک تھا جس نے وہ گھر خریدا تھا اس تک بھی ساری خبریں چلی گئیں. وہ آیا, اس نے پورے گھر کا معائنہ کیا, ایک صاحب علم کو لے کر آیا. انہوں نے جب پورے گھر کا دیکھا, معائنہ کیا, تو ان کا یہ کہنا تھا اس گھر میں بے تحاشا جنات ہیں. یہاں پر جو جنات کی نسل اور قسم رہتی ہے وہ چھلاوا جنات ہیں. ان کا کام ہی انسانوں کو تنگ کرنا ہے. ان کے بے تحاشا روپ ہوتے ہیں. وہ کبھی کسی روپ میں تو کبھی کسی روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. وہ یہاں سے نہیں جائیں گے, چاہے آپ لوگ جو مرضی کر لو. آپ لوگ یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں گے, لیکن وہ جنات نہیں جائیں گے. بہت ان لوگوں نے کوششیں کی, قرآن خوانی کروائی, میلاد کروایا, لیکن پھر بھی اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو سکا. رحمان کہتے ہیں وہ گھر آج بھی خالی ہے, آج بھی اس گھر پر تالا لگا ہوا ہے. اس کے بعد اس گھر میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا. آج بھی آدھی رات کو اس گھر سے برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے, اور اگر غور کر کے سنیں اس گھر کے پاس سے شام کے وقت سے گزریں تو وہاں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے اس گھر میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے, اور رات کے وقت اس گھر میں کوئی جھاڑو لگاتا ہے. ہم لوگ اس حد تک خوف زدہ ہیں اس گھر سے کہ ہم نے اس گھر کے آگے کرکٹ کھیلنا بھی بند کر دیا ہے, اس جگہ پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیا ہے. پورے علاقے میں اس ایک پرسرار گھر کو لے کر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. آج بھی وہ گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. آج بھی وہ گھر خوف اور دہشت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے. یہ ہمارے علاقے کے ایک گھر کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رحمان آپ کا. جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے بہت سے مکان, ایسے بہت سے گھر ہوتے ہیں جہاں پر انسان مقیم نہیں ہو سکتے, جہاں پر انسان آباد نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہاں پر بستی ہیں وہ اندیکھی قوتیں, وہ اندیکھے وجود جو انسانوں کو برداشت نہیں کرتے. ان گھروں میں وہ جنات آباد ہو جاتے ہیں جو انسانوں کو وہاں پر رہنے دیتے ہی نہیں. اور اگر انسان پھر بھی زبردستی وہاں پر رہنے کی کوشش کرے تو بدلے میں ان کو نقصان ملتے ہیں, بدلے میں ان کو بیماریاں ملتی ہیں. اور بعض اوقات تو کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں نعوذ باللہ جہاں پر انسانی جان تک لوگ گوا بیٹھتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کوئی بھی گھر خریدیں, کوئی بھی پراپرٹی خریدیں کہ وہ گھر آپ کے رہنے کے قابل ہے یا نہیں, ہمیشہ وہاں پر کسی صاحب علم کو لے جا کر اس گھر کو دکھا لیا کریں, کیونکہ ایک احتیاط آپ کو بڑے نقصانوں سے بچا سکتی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ وکٹوریا نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق برازیل سے ہے. وکٹوریا کہتی ہیں کہ میں 2010 سے یہاں پر ایک بہت بڑا ایک اسکول تھا, وہاں پر گورنمنٹ اسکول تھا ایک, وہاں پر میں کام کیا کرتی تھی. میں مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی. یہاں پر بہت ہی ایسے بڑے بڑے گھرانے تھے جن کا بہت زیادہ اس اسکول کو لے کر ان کا کنسرن تھا, اور وہ بہت زیادہ یہاں پر اہم رول بھی ادا کرتے تھے. تو اس اسکول میں ایک فیسٹیول رکھا گیا جو فیسٹیول 3 دن کا تھا. ان گھرانوں کو یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا. یہاں کے مقامی لوگ بھی یہاں پر آئے اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے. فیسٹیول 3 دن کا تھا. جب رات ہوئی تو میرے ساتھ بہت سے والنٹیئر تھے جن کے رکنے کا بندوبست وہاں پر اسکول میں ہی ایک بلڈنگ میں کیا گیا تھا, ایک کیمپس میں کیا گیا تھا. تو ان لوگوں کو جب میں وہاں پر چھوڑ کر آئی تو میرا ابھی آفس میں کچھ ڈیوٹی ورک بچ گیا تھا. تو میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں پر آرام کریں, میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں, میرا کچھ ڈیوٹی
ورک رہ گیا ہے۔ میں آفس میں گئی، وہاں پر کام کیا۔ اب جس طرف ان کی رہائش کے لیے وہ کیمپس میں جگہ بنائی گئی تھی، اس سے پہلے اسی اسکول کی ایک ایسی عمارت تھی جہاں پر کچھ پرانے دفتر تھے۔ وہ پرانے دفتر بڑے عرصے سے بند تھے، غیر آباد تھے، ابینڈنڈ تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو گیا تھا سب کچھ، تو وہاں پر آنا جانا بالکل ہی بند ہو چکا تھا۔ وہ کب سے بند ہوا تھا مجھے ان چیزوں کا ابھی علم نہیں تھا۔ میں جب سے اسکول میں آئی تھی میری نالج میں یہی تھا کہ یہ جگہ نئی بلڈنگ میں شفٹ ہونے کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے، جو پرانے دفتر ہیں وہ بند ہیں۔ خیر میں نے وہاں پر اپنے ڈیوٹی کا جو ورک پینڈنگ تھا اس کو کیا۔ جیسے ہی واپس آنے لگی، رات کی وجہ سے شاید میں سنبھل نہیں سکی، میرا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا اور میں گرتی گرتی جیسے ابھی میں پیچھے ہوئی تو مجھے باقاعدہ 2 ہاتھوں نے جیسے سہارا دیا اور گرنے سے بچا لیا۔ یہ بہت حیرت انگیز تھا۔ میں اکیلی تھی، پھر وہاں پر کون تھا؟ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ان پرانے دفتروں میں سے 2 ہاتھ باہر آئے ہوئے تھے۔ وہ بازو اتنے لمبے تھے جیسے ایک گز کا ایک بازو تھا، اور ان کے آگے وہ بڑے بڑے 2 ہاتھ جنہوں نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، باقاعدہ کوئی جسم نہیں تھا، صرف وہ لمبے بازو اور 2 ہاتھ تھے جنہوں نے مجھے بچایا اور میں گرنے سے بچ گئی۔ جیسے میں سیدھی کھڑی ہوئی وہ ہاتھ غائب ہو گئے۔ یہ سب بہت عجیب تھا، میری تو حالت ہی غیر ہو گئی۔ میں بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بات اگر میں نے کسی کو بتائی تو کوئی میرا مذاق نہ بنائے، شاید اس بات پر کوئی یقین ہی نہ کرے۔ اس وقت تو میں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی، جس سے بھی یہ بات ڈسکس کرتی تھی جو پرانے لوگ تھے وہاں کے، وہ میری بات کو ٹال دیتے تھے، کوئی خاص جواب نہیں دیتا تھا اور یہی کہتے تھے کہ تمہارا وہم ہے۔ لیکن وہیں پر ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھے جو شاید اس اسکول میں تب سے تھے جب سے یہ اسکول وجود میں آیا تھا، جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ میری پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پرانے دفتر بند ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر جنات ہیں، وہ نیک جنات ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا، لیکن ان کی موجودگی کو ہم لوگ محسوس کر چکے تھے، اس لیے ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور تمہیں بھی بچانے والے وہی تھے۔ وہ جو بھی ہاتھ تھے وہ نیکی کے ہاتھ تھے جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ کچھ مجھے سیٹسفیکشن ہوئی کہ چلو میں نقصان سے بچ گئی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ ہاتھ اور وہ لمس میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ آج بھی جب یاد آتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی وکٹوریا کی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اعجاز شیئر کر رہے ہیں۔ اعجاز کہتے ہیں، میں بہاولپور سے آگے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک پرانے گاؤں سے اپنا گھر بیچا اور وہاں پر ایک قصبہ ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک گھر لیا۔ وہ گھر ہم لوگوں نے خریدا تھا۔ اس گھر میں کچھ رینوویشن کا کام ہونا تھا، اس کے فرش بہت خراب تھے۔ سستے داموں میں وہ گھر مل گیا تو ہم نے اس گھر کے نئے فرش وغیرہ ڈلوائے۔ اس گھر کے کونے میں ایک پرانا بیری کا درخت تھا۔ میں نے اس درخت کو کاٹ دیا کیونکہ صحن میں گند بکھرا رہتا تھا، چھاؤں نہیں آتی تھی، گند بکھرا رہتا تھا اور دھوپ صحیح سے نہیں آتی تھی، تو میں نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، مکان کمپلیٹ ہو گیا، جو کام ہونا تھا ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج کے دن تک ہم لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس گھر میں جب بھی میں رات کو سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت مجھے کوئی عورت آوازیں دیتی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، میری مسز ہیں، میری امی بھی میرے ساتھ ہی اس گھر میں رہتی ہیں، وہ سب سوئے ہوتے ہیں۔ ایک انجانی سی آواز، جس طرح وہ بیری کا درخت تھا، مجھے وہاں سے آتی ہے، وہ رات بھر مجھے آوازیں دیتی ہے۔ ایک رات جب مجھے پہلی بار آوازیں سنائی دی، میں سمجھا میری مسز بچی کو لے کر باہر گئی ہیں۔ جیسے میں اٹھ کر باہر نکلا تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آواز
مجھے اس کونے کی طرف سے آ رہی تھی جس طرف وہ بیری کا درخت میں نے کاٹا تھا. وہاں پر نظر پڑی تو بیری کے درخت کا چھوٹا سا تنا رہ گیا تھا جہاں سے میں نے کاٹا تھا. ابھی زمین سے بالکل نہیں تھا کاٹا, تھوڑا سا اس کا تنا چھوڑ دیا تھا. اس کے اوپر میں نے کسی کو بیٹھے دیکھا. سفید لباس تھا, کوئی عورت تھی, کھلے بال تھے, چہرہ اس کا چھپا ہوا تھا. وہ وہاں پر بیٹھی تھی تو ایک دم سے میرے منہ سے نکلا, کون ہے وہاں پر؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. نہ اٹھی نہ کہیں گئی. میں بہت سے بزرگوں کے پاس گیا ہوں, میں بہت سے عاملین کے پاس گیا ہوں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جو درخت تم نے کاٹا ہے اس کے اوپر جنات تھے. وہ درخت آسیب زدہ تھا, اس لیے وہ تمہیں آوازیں دیتے ہیں, اسی لیے تمہارے ہاتھوں کے اوپر خون لگا ہوتا ہے. کوئی مجھے چوٹ نہیں لگتی, کسی قسم کا مجھے کوئی میرے ہاتھوں پر ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن صبح میں اٹھتا ہوں تو میری ہتھیلیوں پر خون لگا ہوتا ہے. آپ سب سے میری یہی اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کریں. اب یہ گھر میں نے خرید لیا ہے, اس کو بنا لیا ہے, میں نے ان سے بڑی معافیاں بھی مانگی ہیں کہ مجھے نقصان نہ دے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی سی ایک بیٹی ہے, لیکن ابھی بھی میرے ہاتھوں پر خون لگا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی. تو میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ اس مشکل کو آسان کرے اور وہ جو بھی مخلوق ہے بخیر و عافیت ہمارا پیچھا چھوڑ دے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اعجاز آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheermir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.